گیا. مجھے یاد ہے لاسٹ ایئر بھی آپ نے بلایا تھا اور یہاں پر بچوں کا پرفارمنس دیکھا تھا. میں بڑی خوشی کے ساتھ اور یقین کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کا جو پرفارمنس ہے وہ گزشتہ سال کے پرفارمنس سے کہیں بہت زیادہ بہتر ہے. الحمدللہ بچوں نے اور بچیوں نے جس طریقے سے جو عنوانات ان کو دیے گئے تھے ٹاپکس، اس پر جتنی روانی اور تسلسل کے ساتھ اور جس کانفیڈنس کے ساتھ انہوں نے بیان کیا اور جس انداز میں نعتیں پڑھیں، یہ بچوں کی کامیابی تو ہے مگر یہ ان کے والدین کی اور خاص طور سے استادوں کی کامیابی ہے. بچہ فیل نہیں ہوتا، استاد فیل ہوتا ہے، اور بچہ کامیاب نہیں ہوتا، استاد کامیاب ہوتا ہے. کبھی کبھی بچے فیل ہوتے ہیں تو ہم بچوں پر ڈال دیتے ہیں کہ وہ فیل ہو گیا، وہ فیل نہیں ہوا، ہم فیل ہو گئے کہ ہم اس کو اس لیول تک لا نہیں سکے. لیکن جب آئے ہیں تو استاد کی تعریف بھی ہونی چاہیے، اور اسی ساتھ استاد اس وقت تک یہ کام اچیو نہیں کر سکتا جب تک کہ ماں باپ کا سپورٹ نہ ہو. کچھ ادھر ادھر اکا دکا ایسے والدین ہوں گے جو شاید وہ سپورٹ نہیں دیتے ہوں گے جس کی آپ تمنا رکھتے ہیں یا جو آرزو رکھتے ہیں یا ان سے جو ایکسپیکٹیشن آپ کے ہوتے ہیں، مگر مجموعی طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کو سپورٹ مل رہا ہے اور انشاءاللہ اور بھی زیادہ ملے گا انشاءاللہ. کیونکہ بچے جب اپنے والدین کے سامنے پرفارم کرتے ہیں تو ماں باپ کی بھی تو تھوڑی کالر ٹائٹ ہو جاتی ہے نا. وہ کالر پہنتے ہوں یا نہ پہنتے ہوں لیکن ہو جاتی ہے. یعنی ان کو کانفیڈنس آتا ہے کہ ہاں میرا بچہ جہاں پڑھ رہا ہے وہ اچھی جگہ پر ہے، وہ صحیح جگہ پر ہے. رہی مولانا مہتاب صاحب کی یہ بات کہ ہاں میٹنگز میں نہیں آتے یا ایگزامس میں بھی بچے ایبسنٹ رہ جاتے ہیں، یہ تشویشناک بات ہے. آپ یاد رکھیں کہ دنیا کے امتحان کے لیے آپ بچوں کے لیے برابر پہنچتے ہیں اسکول میں، لیکن جو بچے آخرت کی تیاری کر رہے ہیں اور ہماری اور آپ کی آخرت کی بخشش کا ذریعہ بننے والے ہیں، اس کے لیے اگر ہم وقت نہیں دیتے تو قصوروار ہم خود ہی ہوں گے. پھر قیامت میں رونا پڑے گا. آپ کو پتہ ہے اولاد ماں باپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے اور ماں باپ کے لیے تکلیف کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاؤں، کچھ لوگ ایسے، کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کا رشتہ دنیا میں قائم رہتا ہے، ان کے حقوق ان سے دنیا سے جانے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں. پھر وہ دنیا سے گئے تو ان کے حق ختم ہو گئے، پھر نہیں ملے گا ان کو کچھ. لیکن ماں باپ وہ ہستیاں ہیں جن کا حق ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اولاد پہ رہتا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تقریباً 14 ایسے حقوق بیان فرمائے مرنے کے بعد ماں باپ کے حق اولاد پر. اس میں سے ایک یہ ہے کہ ماں باپ کا حق اولاد پر یہ ہے کہ جب ماں باپ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو اولاد ان کے جو دوست ہیں، جیسے باپ کا کوئی دوست ہوگا یا ماں کی کوئی سہیلی ہوگی یا اس کی کوئی رشتہ دار ہوگی، ان کے ساتھ ان کے مرنے کے بعد بھی اچھا سلوک کریں. ایک مثال دیتا ہوں، ام المومنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب دنیا سے چلی گئیں، اب یہاں ماں باپ کا معاملہ نہیں ہے لیکن رشتہ داری کی بات کر رہا ہوں، حضور کا حسن سلوک بتا رہا ہوں. جب وہ دنیا سے چلی گئیں، پردہ فرما گئیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب کبھی کہیں سے گوشت وغیرہ آتا تو ان کی سہیلیوں کے یہاں بھجوایا کرتے تھے کہ یہ خدیجہ کی سہیلی ہے، جا کے ان کو دے کر کے آ جاؤ. یہ تو حضور کا حسن اخلاق تھا. لیکن ماں باپ کا تو خاص طور سے حق ہے کہ ان کے دوستوں کے ساتھ، ان کے خیرخواہوں کے ساتھ خیرخواہی کی جائے. دوسرا حق جو بنتا ہے ماں باپ کا اولاد پر، وہ حق یہ ہے جیسے بچہ بسم اللہ اگر پڑھ لے تو ایک روایت میں یہ آیا کہ جب استاد بچے سے یہ کہتا ہے کہ بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس بچے کی، اس کے ماں باپ کی اور اس کے استاد کی، تینوں کے اللہ بخشش فرما دیتا ہے. جیک اینڈ جل وینٹ اپ دا ہل میں بخشش نہیں ہوتی. To fetch a pail of water, Jack fell down and broke his crown and Jill came tumbling after. اس میں بخشش نہیں ہوتی، لیکن ایک بسم اللہ پڑھ لو بخشش ہو جائے گی. بچے نے ایک سبحان اللہ کہا بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. تو تینوں کی بخشش ہوتی ہے، ماں باپ کی بھی،
استاد کی بھی اور اس بچے کی بھی. مگر اس کے لیے ہم آنے کو تیار نہیں ہوتے کہ مدرسے کا ہی ہے نا, چلے گا, جناب جی کچھ کریں گے تھوڑی, ہاں وہ تو سنبھال لیں گے, ایسا ہے. یہ آپ کی مینٹالٹی بدلو. سب سے پہلے آ کے کھڑے ہو جاؤ کہ یہاں تو میری آخرت کا معاملہ ہے. دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں, یہ جو قرآن شریف پڑھ رہے ہیں, آپ ان کو قرآن شریف پڑھا رہے ہیں. آج بچی نے جو قرآن شریف کی تجوید کے بارے میں بیان کیا, بچی کا نام مجھے یاد نہیں, لیکن جی اسماء, اتنے اسماء اس نے گنائے, سبحان اللہ, کہ واقعی ایسا لگا کہ کوئی عالم قاری بول رہا ہے. تو یہ والدین کے ساتھ ساتھ استاد نے پالش کیا تھا تو یہ ڈیلیوری ہوئی, ورنہ وہ نہیں کر سکتے تھے. اب جب تک یہ قرآن اچھا پڑھیں گے آپ کو بھی ثواب ملے گا, استاد کو بھی ثواب ملے گا, اور ہمیشہ اچھا پڑھیں گے انشاءاللہ. بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کا قرآن درست نہیں ہوتا زندگی بھر. اب وہ ماں باپ کے لیے جب ایصال ثواب کی نیت سے قرآن پڑھنے بیٹھیں گے تو قرآن غلط پڑھیں گے تو ان کو ثواب ملے گا کہ گناہ ہوگا؟ تو ماں باپ کو ایصال گناہ کریں گے, ثواب کریں گے, کیا کریں گے؟ جب وہ فاتحہ پڑھیں گے تو پھر اس کا علاج علماء نے نکالا ہے کہ اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا اس میں غلطی ہو تو معاف فرما, اس طرح کر کے پھر جو ہے اس میں اپنی رحمتیں شامل فرما, پھر عطا فرما. لیکن اگر اچھے سے پڑھیں گے تو اللہ بھی اور راضی ہوگا, اور قبر میں ہم کو اس کا ثواب اچھا ملے گا نا, اور بہتر ملے گا. بچہ انگلش اچھی بولتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں, قرآن اچھا پڑھتا ہے اس پر خوش کب ہوں گے؟ ہم بول کے دکھاتے ہیں میرا بیٹا تو فر انگلش بولتا ہے. ارے ایسا بولنے دو کہ میرا بیٹا تو بہترین قاری کی طرح قرآن پاک پڑھتا ہے. یہ اس میں پرائیڈ کیوں نہیں ہم لیتے؟ تو کبھی کبھی ہم چوکتے ہیں اس معاملے میں کہ قرآن پر ہماری توجہ نہیں ہے. اور ایک حق جو ماں باپ کا بچتا ہے